اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، انشاءاللہ آج ہم عبداللہ بن ابی کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھ سے زہری نے عروہ سے بحوالہ اسامہ بن زید بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد میں عبداللہ بن ابی کی عیادت کے لیے گیا جس میں اس کی وفات ہوئی، وہ مر گئے۔ آپ نے اس میں موت کے آثار دیکھ کر فرمایا، نبی علیہ السلام، اللہ کی قسم میں تمہیں یہود کی محبت سے روکتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اسد بن زرارہ نے ان سے نفرت کی تھی، بس کیجیے، اگر تم نبی علیہ السلام نے بولا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ یہود سے بچو، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے، جس کے وجہ سے آپ کو منافقت میں ڈال کر کے آج مر رہا ہے، اس کی محبت آپ کی کوئی کام نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ زرارہ نے اس سے نفرت کی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اس کا بھی تو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور وقت بیان کرتا ہے کہ شوال کی چند راتیں باقی تھے کہ عبداللہ بن ابی بیمار ہو گیا۔ اس کا پورا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور وہ ذی القعدہ میں مر گیا۔ 20 دن بیمار رہا، اور اس دوران نبی علیہ السلام اس کے عیادت کے لیے جاتے تھے اور عیادت کرتے تھے۔ جس روز وہ مر گیا، اس روز آپ کے پاس گئے اور جانکنی کے حالت میں تھا۔ آپ نے جس روز فرمایا میں نے تمہیں یہود کی محبت سے روکا تھا، وہ کہنے لگا اسد بن زرارہ نے ان سے نفرت کی، تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھو تو یہ پھر بھی جانکنی کا حالت ہے، منافقانہ بات کر رہا ہے کہ اگر انہوں نے ان سے نفرت کی تو ان کو کیا فائدہ ہوا جو مجھے تم کہہ رہے ہو؟ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ عتاب کا وقت نہیں، یہ موت ہے، میرے لیے غسل کا پانی لائیے اور مجھے اپنی وہ قمیض عطا فرمائیے جو آپ کی جلد کے ساتھ ہے، اور اسی میں مجھے کفن دیجیے اور میری نماز جنازہ پڑھیے اور میرے لیے بخشش طلب کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت والے، بہت مہربان تھے اور بہت دل والے تھے، بہت صبر والے تھے۔
عبداللہ بن ابی بن سلول اوس اور خزرج میں بہت بڑا مانا ہوا آدمی تھا، شکل اور صورت سے بھی بہت خوبصورت، موٹا کٹھا اونچا قد والے، بڑا اثر والا صحت رکھتا تھا۔ ان کا بہت بات سنا جاتا تھا۔ اس کی نفرت کی اسلام سے سبب یہ بنی کہ یہود کے تینوں جو قبیلے یہاں رہتے تھے اسلام آنے سے پہلے، اوس اور خزرج میں مشورہ ہوا تھا، ان میں بہت سارا خون خرابی بھی رہتا تھا، پھر بھی اس کے اوپر اتفاق تھا کہ یہ ہمارے مدینہ کا بڑا آدمی ہے۔ یہود بھی ان کے ساتھ دیا تھا، تو قریب تھا کہ ان کو بادشاہی کا تاج پہنایا جاتا۔ ان وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، یہاں پر اسلام کے درخت لگ گئے، مجاہدین پیدا ہو گئے، لشکر بنی، جرار لشکر بنے، شریعت نازل ہونا شروع ہوئی۔ ہمارے اسلامی شریعت مدینے میں مکے میں نہیں نازل ہوئی، کیونکہ وہاں پر جبر تھا قریش کا، نہ تو نبی علیہ السلام دعوت کھولا دے سکتے تھے، چپے چوری سے، وہ بھی ہاتھا پائی اور گتم اور گالی کوچ کے ساتھ، نہ مکے میں نماز بجماعت ادا کی جا سکتی تھی، نہ اور کوئی اسلامی دعوت سرعام کر سکتے تھے، نہ شریعت کے خلاف کام کرنے والوں کو کوئی روک سکتا تھا، بلکہ وہ شریعت کے احکام سے نفرت بھی کرتے تھے۔ شریعت محمدی جو ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے تمام عبادات کی قبولیت کی وجہ یہی شریعت محمدی ہے۔ واللہ باللہ اس سے ایک ذرا بر بھی اگر آپ خلاف کرو گے اور پہاڑوں جتنا آپ کا عمل ہوگا صالح، وہ بالکل کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میرے اطاعت کی۔ میرے بھائیو، ان مولویوں نے اس زمانے کے جو آج کل ہے اور پیروں نے، مفتیوں نے وغیرہ نے اور کوفے کے خرافاتوں نے اسلام میں وہ درارے پیدا کیے ہیں کہ ان شریعت کا ان سے قریب کبھی واسطہ نہیں ہے۔ اب یہاں کون سی شریعت کی بات کرو گے؟ یہ ایشیا میں جتنے بھی اسلام ہے کہتے ہیں
کہ امام اگر حدیث آ جائے اور امام کی قول آ جائے تو امام کی قول کو لے لو اور حدیث کو چھوڑو. استغفر اللہ. امام کو قول کے لے لو، امام کی قول کو، اور حدیث رسول اللہ کو چھوڑ دو. اے ملا صاحب، تمہارا پھر کون سا عبادت مقبول ہوگا؟ تمہارا کوئی صدقہ مقبول نہیں ہے جو کہ شریعت کے علاوہ ہو، سنت کے علاوہ. میرے بھائیوں، مدینے میں اسلام، شریعت اسلام مکمل ہوئی جیسے کہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی آخری حج بھی تھی اور پہلا حج بھی تھی. حج الوداع پر آیات نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا. یہاں پر مدینے میں اسلام بھی مکمل ہوا، دین بھی مکمل ہوا، شریعت بھی مکمل ہوا. مدینے میں نماز بجماعت پڑھنے لگی، اذان نہیں تھا، اذان شروع ہو گیا. ہمارا روزہ فرض نہیں تھا، روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوا، باقی جتنے احکام تھے شریعت کے وہ کامل ہوئے. اسی لیے نبی کریم نے خطبۃ الوداع میں کہا، آیات نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ آج میں نے تم لوگوں کے لیے اے پیارے رسول اور آپ کی امت کو دین کامل کیا، اور نعمتیں جتنے بھی تھے رب العالمین کی طرف سے وہ نازل کیے گئے، اور دین اسلام ہمارے لیے مقرر ہوا. اگر کوئی دین اسلام کے بغیر کوئی بھی دن کسی بھی دن پر رہے، یہودیت پر ہو، نصرانیت پر ہو، یہ تو اہل کتاب ہے. اس کے علاوہ مجوسیت پر ہو، بتیس ہو، اور وغیرہ وغیرہ، ملحد ہو. ملحد تو ویسے بھی برباد ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں مانتا ہے. تو رب العالمین کو وہ قبول نہیں ہوگا اسلام کے علاوہ. اسلام کے علاوہ جتنے بھی آپ اچھا عمل کرو قبول نہیں ہے. شریعت کے علاوہ آپ کا عمل قبول نہیں ہے. تو ان مولویوں کے آج کل ورکروں نے جو طریقے بنائے ہیں، جو دینیں بنائے ہیں، کوئی اس سے منسلک ہے، کوئی اس سے منسلک ہے، اور ہر کل حزب لدیہم فارغون، ہر ٹولے کے پاس جو دین ہے وہ اس سے خوش ہے، جو خرافاتی دین ہے. اصل دین تو اسلام اور شریعت ہے، مدنی ہے. عبداللہ بن ابی سلول بھی انہی میں سے تھا، جیسے کہ آج کل ہمارے خرافاتی مولوی اور پیر وغیرہ ہیں. لیکن پھر بھی وہ مسجد نبوی میں جب انہوں نے دیکھا بدر میں
تماشا کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ قسمیں کھاتا تھا. اس کے ساتھ پورا ٹولہ بھی تھا، تقریباً 300 کچھ آدمی تھے زیادہ، وہ بھی منافق کا ٹولہ بنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بدر سے واپس ہی نہیں، بدر میں تو اصل جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، قافلے کا مسئلہ تھا، مگر جنگ ہو گئی. احد میں اس نے جانے سے انکار کر دیا. جب بہت لوگوں کی کہاوتوں پر اس کو مجبور کیا گیا تھا کہ آپ چلے، نبی علیہ السلام جا رہے ہیں اور اس سے پیچھے رہنا بڑی ظلم ہے وغیرہ وغیرہ. یہ منافق چلا، مگر احد کے آدھے راستے سے 300 ساتھیوں بمائی 300 ساتھیوں کے وہاں سے واپس ہوا اور ان کو بولا کہ چلو یثرب چلو. یثرب مدینے کا نام یثرب بھی ہے. اپنے مدینے چلو، یہ جگہ کڑا ہونے کا اور جنگ کرنے کا نہیں. اصل میں منافق تھا. لیکن جب نبی علیہ السلام سرخ رو ہوا، بدر میں بھی کامیابی ملی، احد میں بھی ملی، تھوڑا سا نقصان بھی ہوا لیکن فائدہ زیادہ ہوا. جو دشمن ہزاروں کے لشکر سے چڑھ کر کے آیا تھا وہ ناکام واپس لوٹ گیا اور بہت سارے غنیمتیں بھی چھوڑ کر کے بھاگ گیا. پھر بڑی بڑی جو غزوے تھے، خندق میں بھی اس کا یہی حال رہا. جب یہ مجبور ہوا کہ ہم اس کے ساتھ رہ کر کے اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں، لشکر اسلام زوروں پر رہا، دن بدن اس میں ترقی ہوتی تھی، لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور سپہ سالاروں نے اور لشکر اسلام کے دستوں نے، جہادوں نے لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور بھی کیا. کوئی خوشی سے آ گئے، ابھی بعد میں بیان ہوگا، تو کوئی زبردستی مسلمان کیے گئے، کوئی لڑے بھی تو فائدہ نہیں ہوا، نقصان کیا آپ نے. یہ بہت چالاک آدمی تھا. اس نے اپنے بندے اکٹھے کیے اور کہا کہ ہمارے لیے اگر مدینہ میں رہنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ دل میں اعمال میں دغا بازی کر کے اور ان کے سامنے رام رام کر کے رہنا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے، یہ اس کے کلام ہے. اب ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لہذا یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے بالکل بیک سائڈ میں پیروں کے پیچھے یہ سجدہ کرتا تھا، نماز میں بھی آتا تھا، اور اٹھ کر کے کہہ دیتا تھا کہ لوگوں سن لو. مسجد میں اعلان کرتا تھا یہ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، عزت والا ہے، اور وغیرہ وغیرہ اس کے بہت صفتیں بیان کرتا تھا. لیکن جب باہر نکلتا تھا تو یہ لوگ یہودیوں سے ساز باز کر کے الٹے ہو جاتے تھے، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا کہ صبح صبح اسلام کی بات کرو، مسلمان بنو، اور شام کو کافر بنو. لہذا تمہیں دیکھ کر کے یہ دوسرے لوگ بھی عیسائی کریں گے.
جب نبی علیہ السلام نے جتنے مدینے میں 3 قبیلے تھے یہود کے، وہ نکال دیے، نکالنے پر مجبور کیے۔ بنو نذیرہ جب ان کو نکال رہے تھے تو ان کو انہوں نے قسمیں دلائے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے۔ سورہ حشر میں 28ویں پارے میں جو ہے، انہوں نے قسمیں کھائے تھے کہ جب آپ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہو کر کے لشکر اسلام سے لڑیں گے، اور اگر بالفرض آپ کو خروج کرنا پڑا، آپ کو نکالے گئے تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ان کو تپاتے رہے اور لڑوانے کے لیے تیار کرتے رہے۔ انجام ان کا برا ہوا اور ان کو لشکر اسلام نے مار مار کر کے نکال دیا مدینہ سے۔ یہ کوئی بھی امداد کے لیے نہیں آیا، نہ اس کے ساتھ خروج کیا، دغا بازی دیا۔ ان کے نکلنے کے بعد یہ اور بھی بہت کمزور ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کے خلاف گھروں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں، اور اسلام کے خلاف مکر بناتے رہے، تدبیریں بناتے رہے کہ کون سا خلیہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے پیچھے بہت باتیں وغیرہ بھی کرتے۔ جب لوگ اس کی شکایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے اور ان کو بلاتے تو یہ قسمیں کھاتا تھا، منافق تھا۔ رب العالمین نے ان کو منافق نام دیا۔ یہ رئیس المنافق ہوا، اس دنیا میں بھی اور جہنم میں بھی ہوگا، یہ رئیس ہوگا ان، اور سب سے نیچے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ رب العالمین نے کہا ہے کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ رب العالمین ہمیں سب مسلمین کو، مومنین کو بچائے۔ سب کے نیچے جہنم میں جو سب سے زیادہ گرم، اذیتناک ہے، اسفل ہے، نیچے ہے۔ اسفل بولتے ہیں نیچے کو، سب سے نیچے، وہاں پر ان کا ٹھکانہ ہے۔ رب العالمین ہر مومن مسلم کو جو اخلاص والا ہو اس سے بچائے، اور ہمیں بھی بچائے، آمین۔ مگر منہ سے میٹھا بھی تھا۔ جب وہ احد سے نبی علیہ السلام آ گئے اور لشکر اسلام بھی پورے آ گئے، ادھر آئی وہاں سے کوچ کر کے، تو نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز میں یہ حاضر ہوا یہ منافق، اور نماز کے بعد کہا کہ یہ نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور بہت صفت کی۔ کچھ لوگ اٹھے اور ان کو گریبان سے پکڑ کر کے گھسیٹا کہ مردود منافق، باہر نکل جا، وہاں تم اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس آ گئے مدینے، ابھی باتیں بنا رہا ہے اور اس کا پالش لگا رہا ہے۔ اس نے بہت زور سے چیخا اور کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے، ہم تمہاری خیرخواہی بیان کر رہے ہیں اور یہ لوگ مجھے دھکے دے کر کے باہر بھیجنے کے لیے کہتے۔ نبی علیہ السلام بھی کچھ جواب نہیں دیا، اور
اس کو باہر نکالا گیا مسجد سے۔ بہرحال اس کا ایک بیٹا تھا عبداللہ نام کا، بہت صالح مومن تھا، صحیح اسلام والا تھا، اور باپ کے بالکل برخلاف تھا۔ یہ ہوتا بھی ہے، آپ کو زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ باپ کافر ہوگا اور بیٹا مسلمان ہوگا۔ باپ جو ہے وہ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اور بیٹا ان کا فاجر اور کافر بن جائے گا۔ مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ بہترین خلیل اللہ، مقتدی امام بنا، اماموں کی امام بنا، اور رب العالمین کے وہ بہت، رب العالمین نے ان کے قرآن کریم میں بہت صفت سے یاد کیا ہے۔ خلیل اللہ کے لفظ سے پکارا ہے۔ آزمائشوں میں جتنے آزمائش ان پر آئے تھے نہ جا پایا ہے اس نے، بلکہ صد کے دل سے کامیاب ہوا ہے ہر آزمائش۔ لیکن ان کا باپ ازر بت پرست تھا، بت بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا تھا، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے برے عملوں کی وجہ سے ان سے ہجرت بھی کی، بلکہ وہ ملک ہی چھوڑ دیا۔ اس کا الٹا مثال دوسرا مثال ابو جہل کا اور اکرمہ رضی اللہ کا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا بھی اکرمہ رضی اللہ کفر میں لڑتا رہا، اسلام سے لڑتا رہا۔ جنگ احد میں بہت اس نے اور خالد بن ولید نے، ان دونوں سپوتوں نے بہت اسلام کو نقصان پہنچایا، لیکن وہ نقصان دیکھ کر کے اس کا اسلام لانے کے بعد دونوں کے، خالد بن ولید کے اور اکرمہ بن ابی جہل کے، جو اسلام لانے کے بعد کارنامے ہے اور فتوحات ہے، آپ پریان ہو جائیں گے اگر ان کے فتوحات پڑھیں گے، اسلام کے لیے خدمتیں دیکھیں گے، جہادیں دیکھیں گے، تو وہ جو کفر کا زمانہ تھا وہ آپ کو بہت قلیل نظر آئے گا۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی عبداللہ، وہ بڑا صحیح مسلم تھا، مومن تھا، اصحاب الرسول میں سے تھا۔ وہ جب اس کا باپ مرنے لگا، مردار ہونے لگا، تو جو باتیں انہوں نے کہی تھی عبداللہ بن سلول نے خود نبی علیہ السلام سے، اس نے بھی یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کرتا مبارک دیجئے، میں اپنے والد کو اس میں دفناؤں گا، اور بڑی منت سماج کی کہ آپ ان کی جنازہ پر بھی آئیے، ہم کوشش کریں گے، باقی آگے اللہ کا کام ہے، کیا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ کیا، ان کو اپنا کرتا بھی دیا، قمیص،
کوئی کہتے ہیں کہ یہ قمیص اس نے اپنے رحمدلی سے دیا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اس کا چاچا عباس رضی اللہ عنہ جب بدر میں قیدی بنائے گئے، وہ بھی لمبا تڑنگا چٹا چوڑا آدمی تھا، تو اس نے اس کو اپنا، عربوں میں تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی قمیص جس کو کندورا بولتا ہے، لمبا سا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک ہی قمیص ہوتا ہے، نیچے وہ دھوتی باندھتا ہے یا چھڑی پہنتا ہے، ابھی بھی ہے یہ حال ہے پورے عرب، اس کو یہ لوگ کندورا بولتے ہیں۔ وہ عباس رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت کفر میں تھا، مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، مگر کیونکہ نبی علیہ السلام کی چاچا تھا تو دیا تھا۔ یا کوئی کہتے ہیں کہ یہ اس بدلے میں تھا، یا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے رحم کی وجہ سے اور انہوں نے جو ان سے مانگا تھا اس کو دینے کے لیے ہاں کیا تھا۔ بہرحال وہ کرتا بھی دے دیا اور کہا کہ جب ان کا جنازہ تیار ہو جائے تو ہمیں خبر کر دیجیے۔ جب وہ مر گیا، ان کا بیٹا آ گیا اور کہا یا رسول اللہ، میرا باپ تو مر گیا، آپ جنازہ کو آئیے۔ اب یہاں دو اقوال ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو لحد میں اتارا بھی تھا جب نبی علیہ السلام قبر پر آئے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، بار تھا ابھی تک، مگر وہ جو اتارنے والی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بار نکالا اور نماز جنازہ پڑھوایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی قبر کے کنارے پر رکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام آ گئے اور اس کا جنازہ پڑھنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کیجیے۔ اس نے سب سے زیادہ رول ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو تہمت لگی تھی، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، افواہ پھیلانے والوں میں سے تھا، خبر ایک دوسرے کو لگائی اور بڑا ہوں ہاں کیا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی بہت دکھ ہوا، اذیت بھی ہوا، اور جب رب العالمین نے اس کے صفائی کے آیات شریفہ نازل فرمائے، تب جا کر کے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کچھ مسلمان بھی ان کے منہ کے ساتھ منہ میں لائے ہوئے شرارت کرنے لگے تھے، حالانکہ مسلمان تھے صحیح، جن میں ایک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بانجا بھی تھا، وہ بھی پیش تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے آپ کو بہت اذیت پہنچائی ہے، آپ کو بیوی پر تہمت لگائے ہیں جسے رب العالمین نے رد کر دیے، اور آپ کو ہر جگہ میں اذیت پہنچایا دی، لہذا اس کی جنازہ نہیں پڑھو۔ مگر اس نے کہا کہ میں پڑھوں گا، نبی علیہ السلام نے کہا۔ جب اور اس کے بیٹے نے استغفار کے لیے کہا تو استغفار بھی پڑھنے لگا۔ تو رب العالمین نے آیات نازل کی
کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو، ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ آیات نازل۔ اس نے کہا کہ میں، نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں 70 سے زیادہ بھی پڑھوں گا، استغفار کروں گا، مگر رب العالمین کا بھی ایک عجیب حساب ہے۔ کبھی کبھی بڑے معتبر نبیوں سے، رسول اللہ سے بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور وہ اخلاص کی وجہ سے کرتے ہیں۔ مگر رب العالمین نے جب اس نے کہا کہ میں 70 دفعہ سے زیادہ بھی پڑھوں گا، تو دوسرا رب العالمین وہ سورۃ توبہ میں ہے، پھر رب العالمین نے بھی ضد پکڑا۔ وہ تو غفور و رحیم ہے، لیکن جب ایک دفعہ وہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری بات کو کوئی بدلا نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آیا اے نبی، اگر تم دنیا بھر کا استغفار کریں گے، میں اس کو بخشے گا ہی نہیں۔ بخشش تو میں نے دینے والا ہے، میں دیتا ہی نہیں ہوں۔ تم کچھ بھی کرو، میں اس کو بخشتا بھی نہیں ہوں۔ اور ایک وارننگ اور آ گئی کہ آئندہ کسی منافق کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھو۔ یہ تو پڑھا تھا اس میں، آئندہ کبھی قبر پر نہیں کھڑا ہو۔ رب العالمین نے وارننگ کی شکل میں آیات نازل کی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ آئندہ استغفار بھی نہیں کرو کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، اور ان کے قبر پر بھی کھڑا نہیں ہو۔ تب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتا تھا کہ میں نے دل میں بہت ڈرا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو منع کیا، ایسا نہیں ہو کہ میرے سے کچھ گناہ ہو گیا ہو اور بعد میں قرآن میں میرے خلاف آیات نازل ہو گئے۔ لیکن جب وہ آیات ایسے نازل ہوئے کہ جس کے جیسے ہی سیدنا عمر نے کہا تھا اس کے مطابق تھے، تو دل میں خوش ہو گیا، مگر ان کو ٹینشن میں بھی رہا کہ نبی علیہ السلام کو کچھ ایسے آیات آئی کہ تم اگر جتنا بھی استغفار کرو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین کا بھی اپنا کچھ عجیب شان ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی نبی یا رسول اس کی بات سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے تو ان کو روکتا بھی ہے کہ آپ ساری عمر بھی اس کو استغفار کرے، میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ حالانکہ نبی کی دعا اور استغفار جواب نہیں، کیا فائدہ، کیا معنی رکھتا ہے، مگر ان کے کام نہیں آئی۔ پھر نبی علیہ السلام کبھی بھی تھوڑا بھی زندہ بھی رہے، اس کے پاس اس کے بعد 1 سال تک پھر منافق کی نماز نہیں پڑھی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو حذیفہ بن یمان کو، کیونکہ ان کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے، کہا تھا جب نماز کبھی پڑھتے تھے تو حذیفہ کو بلا کر کے کہ یہ منافق تو نہیں ہے، دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں منافق کی نماز پڑھ لوں۔ جب حذیفہ بولتا تھا کہ یہ ان منافقوں میں سے نہیں ہے یا منافق نہیں ہے، تب سیدنا عمر اپنے خلافت میں پھر جنازہ پڑھتا تھا۔ تو ان کی منافقت نے ان کو تباہ کر دیا، جہنم واصل کر دیا، اور ان کو معافی بھی نہیں ملی۔ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو بھی منع کیا، اور جتنے بھی منافقین ہیں سب کے لیے یہ قانون بنا
وہ خود بھی برباد ہوا، اپنے ماننے والوں کو بھی برباد کیا۔ بلا کیا ملا اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے اخلاص سے اور صدقے دل سے ایمان لاتا۔ دیکھو، ایمان اور اسلام اور مومن کے لیے دو چیزیں شرط ہے۔ ایک اخلاص، اگر آپ میں اخلاص نہیں ہے اور سنت ہے تو آپ کے عمل برباد ہے، کیونکہ اس کا عمل سنت کے مطابق تھے توڑا۔ نبی علیہ السلام کے پیروں میں سجدہ لگاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سنت کرتے تھے پر سنت کے مطابق تھا شریعت، لیکن دل میں اخلاص نہیں تھا، برباد ہوا۔ اور اگر دل میں اخلاص ہو، کوئی بھی بندہ اس ٹائم میں بھی اور آج بھی اور سنت کے مطابق اعمال نہیں کرتا ہو، اماموں کے پیچھے بھاگتا ہو، تقلیدوں کے پیچھے بھاگتا ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہو، تو اس کا یہ عمل بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی خرافات ہو، بالکل قبول نہیں ہے۔ رب العالمین ہماری اور آپ لوگوں کی سب کی اعمال اور اخلاص نبی علیہ السلام کے طریقہ پر کرے اور صدق دل سے، اخلاص سے اور سنت کے مطابق ہو۔ جب ہم اس دنیا سے جانے لگے تو یہ دو اعمال ہمارے نصیب میں رب العالمین لکھے تاکہ ہم نجات کی راہ پائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ واتوب الیک۔